السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. اور جو خبر میں اب آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ مین اسٹریم میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ ہوگی، ہر کسی کو بتا دی جائے گی، لہٰذا مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے نہیں. لیکن میں حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا کام ہو گیا اور پاکستان میں کسی کے کان پر جوں تک ہی نہیں رینگ رہی. ہم اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یورپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، آخر کیوں؟ پھر میں مجبور ہوا اس پر ریسرچ کروں، ڈیٹیلز نکالوں اور آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچاؤں. تو ناظرین، پاکستانیوں کے لیے یورپ کے دروازے کیسے بند ہونے جا رہے ہیں، جو پاکستانی آلریڈی وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ اس حوالے سے یورپین پارلیمنٹ نے باقاعدہ قرارداد منظور کر لی ہے. اس کا تعلق تحریک لبیک کے احتجاج سے ہے، اس کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے اور پاکستان کی پالیسیز سے ہے. تو ایگزیکٹلی یورپی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا لیا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایسی اپڈیٹس تبھی آپ کو مل پائیں گی جب نوٹیفیکیشن کا آئیکن آپ نے دبایا ہوگا، آپ کو پتا چلے گا کہ نئی چیز آ چکی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نہ جانے پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مین سٹریم پہ ان کو ڈسکس اتنا کیوں نہیں کیا جاتا. تو میری کوشش ہوتی ہے ناظرین، اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک حقائق پہنچے، اور اگر اس حقائق میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ بھی رپورٹ آپ تک پہنچنی چاہیے. ہوا یہ ہے، انہوں نے یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی ہے. اس میں پاکستان کو انتہا پسند ملک قرار دیتے ہوئے اس پر پابندیوں کی سفارش کی گئی ہے. دو چیزیں ہوں گی ناظرین، ایک تو پاکستان کو ایک ایکسٹریمسٹ کنٹری، انتہا پسند ملک ڈکلیئر کر دیا جائے گا. آپ سوچیں اس وقت انڈیا کے اندر دیوالی ہو رہی ہوگی، شادیانے بج رہے ہوں گے بھارت کے اندر. ایک دوسرا، یہ آپ پر پابندیاں لاگو کی جائیں گی. اب میں آپ کو باری باری بتاؤں گا وہ پابندیاں کون کون سی ہوگی. لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں ایسا ہوا کیوں ہے. ایسے اس وجہ سے ہوا ناظرین کہ باقی ملکوں کی طرح ہم نے کہا ہم سیولائزڈ قوم تو ہے نہیں، ہمیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کتنے اچھے عاشق رسول ہیں، کتنے سچے عاشق رسول ہیں، ہم ساتھ والے ہمسائے کی گاڑی کو آگ بھی لگائیں گے، ہم بیچارے کسی شخص کا قسطوں پہ لیا ہوا موٹر سائیکل اس کو بھی توڑیں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارا نقصان ہوگا، اور ہم بتائیں گے کہ ہم کتنے سچے اور کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یورپ ہمیں انتہا پسند ملک ڈکلیئر کر دے گا. آپ میں سے اکثر کہیں گے ساڑھے لتر نو پرواہ، کہیں گے نا آپ ہمیں اس سے کیا، ہم تو بھائی جان یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. بھائی جان آپ کو پرواہ نہیں ہوگی، ان 45% لوگوں کو ضرور پرواہ ہوگی ناظرین، جن کا گزر بسر جو ہے نا، وہ ان کے جو بچے، بھائی بہن، بڑے، کوئی بھی شخص جو یورپ میں بیٹھ کے کمائی کر کے ٹیکسی چلا کے پیسے واپس بھیج رہا ہے نا، اس کو فرق پڑے گا، آپ کو نہیں پڑے گا، چولہا اس کا بند ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ ہے، انہوں نے لکھا یہ ہے قرارداد میں ناظرین، فرانس کے نمائندوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں فرانس کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ تشدد روکنے کی کوشش کرنے والے پولیس افسران کو فرانس کا ایجنٹ کہہ کر قتل کیا گیا. دوسری دلیل یہ دی گئی، اب میں آپ کو وہ دلیلیں بتا رہا ہوں جس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو ایک انتہا پسند ملک ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری دلیل وہ یہ تھی کہ ایسے مظاہرے دنیا کے کسی اور مسلم ملک میں نہیں ہوئے، یعنی یہ مسلم امہ کا مسئلہ نہیں تھا، پاکستان میں ہی انتہا پسندی پائی جاتی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. خیر ایک بات تو میں کہہ دوں یہاں پہ، مجھے نہیں پتا حرمت رسول باقی مسلمانوں کا مسئلہ کیوں نہیں تھا، لیکن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بات، گستاخی، آنچ آنا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. امت مسلمہ کا میں نہ ٹھیکیدار ہوں نہ مجھے پتا ہے. یہاں پر تو میں اس بات کے مخالفت کروں گا دوستو، پہلے والی بات کہ میں حق میں تھا کہ ہاں ہم نے غلط کیا، ہم نے جو توڑ پھوڑ کی غلط کیا، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا، تو میں باقی مسلمانوں کے بات تو میں نہیں کر سکتا، اپنی کرتا ہوں، میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب ناظرین، اس پوری قرارداد کے اس سیشن کے دوران جو ہے نا، پاکستان میں جو جتنی بھی املاک کو جلایا گیا، عوام کی پھینٹی پھونٹی لگائی گئی، اس کی فوٹیجز پیش کی. پارلیمنٹ کے، میں آپ کو بڑی حیرانی کی بات بتانے جا رہا ہوں، پارلیمنٹ کے 681 ارکان جو تھے انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صرف 3 ارکان نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا. اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پر شری مزاری صاحبہ نے ایک بڑا کام کا ٹویٹ کیا، بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ یورپی یونین کی ٹویٹ انہوں نے انگلش میں کیا, میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. یہ بدقسمتی ہے کہ یورپی یونین کی پاکستان مخالف قرارداد کا معاون سپانسر, یعنی اس کا جو لکھنے والا ہے قرارداد کا, ایک ایسی جماعت کا ممبر ہے جسے سویڈن کے وزیر اعظم نے ایک ایجنڈے والی نیو فیشسٹ پارٹی قرار دیا تھا جس کی جڑیں نازی اور نسل پرستانہ ہیں. آپ سمجھ نہیں پائے گا, بتا دیتا ہوں آپ کو. سویڈن کے وزیر اعظم نے اس بندے کو کہا تھا کہ یہ بندہ فیشسٹ ہے. فیشسٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کو دنیا کے سب سے اونچی ذات سمجھتا ہے, اور اس نے کہا کہ یہ نازی اور نسل, نازی کون تھے؟ ہٹلر, یعنی یہ ہٹلر کی سوچ رکھنے والا آدمی ہے, ہٹلر کو فالو کرنے والا آدمی ہے. وہ بندہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں. یہ شری مزارہ صاحب نے بڑا اچھا بڑا کام کا ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے, یورپ کو ان کا چہرہ بتایا ہے کہ آپ ہمیں نہ انتہا پسند کہہ رہے ہو. آپ کی یہ قرارداد لکھنے والا جو آدمی ہے اس کو خود ہٹلر کا حامی کہا جاتا ہے, اور یہ ہم نہیں کہتے, یہ سویڈن کے وزیر اعظم نے اس کو لقب دیا تھا اس آدمی کو جس نے یہ قرارداد جو ہے وہ کو سپانسر کی ہے. اب ناظرین میں آپ کو آخر میں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ یورپ اگر ایسا کرتا ہے نا تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو کل لیبر فورس ہے نا اس کا 45%, ہماری لیبر کا 45%, بہت بڑا یہ مارجن ہوتا ہے, اس کا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے. یعنی اور آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے اس کا سب سے بڑا امپورٹر وہ یورپ ہے. یعنی جب یورپ آپ کے ساتھ ٹریڈ بند کرے گا تو سب سے بڑا جو دھچکا ہے وہ آپ کے پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو لگے گا. اس وقت آپ کو بتاؤں میں, پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر 2.5 لاکھ بندے کی کمی ہے, 2.5 لاکھ مزدور چاہیے, اتنا کام ہے. ہمارے پاس ایکسپورٹ کا اتنا آرڈر اس وقت آیا ہوا ہے کہ لیبر نہیں مل رہی ہے. ایک وقت تھا لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا تھا, اب لیبر نہیں مل رہی ہے کام کے لیے, اتنا کام ہے. یہ سب کام ختم ہو جائے گا. پھر جناب جو تقریباً 22 لاکھ پاکستانی پورے یورپ میں کام کرتا ہے, جو سالانہ اپنے گھروں میں تقریباً $3 ارب یعنی 450 ارب روپیہ پاکستان بھیجتا ہے, پاکستان کے زیر مبادلہ کے اکاؤنٹ میں جا کے وہ لینڈ کرتے ہیں. پابندیاں لگ گئی تو وہ بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. آپ امیجن کریں گے لوگ اگر پیسے واپس نہیں بھیج پائیں گے, وہاں پر ان پہ پابندیاں لگ جائیں گی, کتنا نقصان ہوگا. ناظرین شاباش ہے ہمارے حکمرانوں پہ, جس طرح سے انہوں نے تحریک لبیک کا جو یہ ڈیل کیا, ہینڈل کیا. یہ فساد, بچ سکتے تھے اس فساد سے لیکن انہوں نے اس فساد کو مزید بھڑکا دیا. شاباش ہے ان کی نااہلی پر. خیر اب جاتے جاتے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں اپنا جو ہے نا گھر وہ پہلے درست کرنا ہے. ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لیکن ہمیں بڑے طریقے سے چلنا ہوگا. یہ بڑے شاطر لوگ ہیں, ہمیں ان کی چالوں کو دیکھنا ہوگا. ناظرین تو میری بات پسند آئی ہو لائک کیجیے گا, فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ ضرور کیجیے گا, اور ایسا میں ایک دفعہ پھر تو آپ سے کہہ رہا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ چاہیں تو ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن جیسے ملے گا آپ کو پتا چلے گا یہ خبر, اچھا یہ خبر آئی ہے, یہ ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے خلاف, یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اکثر چیزیں مین اسٹریم میڈیا پر نہیں آیا کرتی ہے. تو سبسکرائب کر لیں, بیل کا بٹن پریس کر لیں, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.